بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ قریش اس کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو زندگی میں آپ کو کہیں نہیں ملا تھا، جو زندگی بھر کہیں سے نصیب نہیں ہوا۔ ایسا عمل وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ساری کائنات، ساری دنیا کے خزانے جو زمین کے نیچے دفن ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں، اور وہ اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے۔ جو زمین کے نیچے دفن ہیں وہ دفن شدہ خزانے جو آپ اپنے خوابوں میں سوچتے ہیں، خیالوں میں سوچتے ہیں، اپنے تخیلات میں سوچتے ہیں کہ وہ خزانے جو اللہ کے بھرے پڑے، ان میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی حاصل ہو جائے، ان میں سے کچھ مال ہمیں بھی مل جائے، لیکن وہ خزانے تو اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پھر یقین جانیے سورہ قریش کو اپنی زندگی کا دوست بنا لیجئے، اپنی زندگی کا محبوب ساتھی بنا لیجئے، جو کبھی آپ سے جدا نہ ہو۔ سفر میں سفر ہو، زندگی ہو، موت کا آخری پہر ہو، آخری لمحہ ہو، آپ کا کھانا ہو، آپ کا پینا ہو، اولاد ہو، گھر ہو، جھونپڑی ہو، محل ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، خاص وقت کا خاص الخاص عمل اور نسلیں آپ کی کامیاب ہو جائیں گی۔ آپ کی آل اولاد، آپ کے اہل خانہ، آپ کی فیملی، خاندان کامیاب ہو۔ اگر کوئی شخص سورہ قریش کو اس وقت پڑھے جس وقت کے لیے میں بتا رہا ہوں، جس وقت میاں بیوی کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، میاں بیوی کے اکٹھے ہونے کا وقت ہوتا ہے، ان کے اجتماعیت کا، ان کی گیدرنگ کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جب انسان اپنے لباس سے جدا نہ ہو اور صرف 3 بار، 7 بار یا 11 بار پڑھ لیں، جتنا وقت آپ کے پاس ہے، جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے، جتنی مہلت آپ کے پاس ہے، آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ القریش کو 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ القریش کو 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر 11 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کبھی ننگی نہیں ہوگی، اللہ ان کو اچھا لباس عطا فرمائے گا۔ ننگے ہونے سے مراد غربت، تنگ دستی، مفلسی ہے۔ جس وقت آپ لباس سے الگ ہونے سے پہلے میاں بیوی، دونوں میاں بیوی پڑھ لیں، باوضو ہوں، دونوں میاں بیوی پڑھ لیں، اللہ اکبر 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ والرحمن جو اولاد پیدا ہوگی وہ بے لباس نہیں ہوگی، وہ ننگی نہیں ہوگی، وہ غربت کے ننگ سے جڑے گی نہیں، غربت ان تک پہنچے گی نہیں، غربت سے اللہ ان کو جدا رکھے گا۔ اللہ رب العزت ان کو اچھے لباس عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ان کو کبھی بھوک نہیں آنے دے گا، کبھی تنگ دستی نہیں اللہ آنے دے گا، کبھی مفلسی کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے بہترین کھانے عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ان کے لیے بہترین لباس عطا فرمائے گا، بہترین ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام اللہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو کسی نعمت سے ترسنے نہیں دے گا، اللہ رب العزت بہترین ان کے لیے نعمتوں کا انتظام فرما دے گا۔ وہ اولاد کبھی خوف زدہ نہیں ہو گئی دنیا سے
کسی سے ڈریں گے نہیں، بے خوف اللہ ان کو دنیا سے کر دے گا، صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، نہ غم سے، نہ دشمنوں سے، نہ کسی اور سے، نہ کسی درندے سے، نہ کسی جادو سے، اور نہ ہی کسی مشکل، مصیبت، غم اور پریشانی سے۔ ان کو بھوک کا خوف نہیں ہوگا، غم کا خوف نہیں ہوگا، جھکنے کا خوف نہیں ہوگا، چھننے کا خوف نہیں ہوگا، اللہ اکبر، لٹنے کا خوف نہیں ہوگا، مشکلوں اور مصیبتوں کا خوف، پریشانیوں کا خوف، مسائل کا خوف ان کو اللہ رب العزت نہیں آنے دے گا، اور زندگی ان کی اللہ رب العزت سجا دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سورۃ القریش کو سجا لیں گے، اپنی زندگی میں سورۃ القریش کو اپنا ساتھی بنا لیں گے، سورۃ القریش کو اپنا دوست بنا لیں گے، سورۃ القریش کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اس سورت کے ساتھ محبت کریں گے، اس سورت کے ساتھ آپ پیار کریں گے، تو پھر دیکھیں گے اللہ رب العزت زندگی خوشحال فرما دے گا، رزق بے بہا اللہ پاک عطا فرمائے گا، تنگ دستی کو اللہ رب العزت آپ سے دور فرما دے گا، رزق کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ اللہ رب العزت سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رزق میں برکت، میرے مسائل حل فرما دے، مجھے زندگی میں ترقیاں عطا فرما دے، مجھے زندگی میں اللہ عروج عطا فرما دے، اللہ رب العزت میرے حالات کو سنوار دے، میری زندگی کو سنوار دے، میری غربت تنگ دستی سے مجھے اللہ دور کر دے، نکال دے پریشانیوں کے بھنور سے اور دکھوں کے کنووں سے نکال دے، اللہ رب العزت مجھے غموں کے بھنور سے نکال دے اور پریشانیوں کے باہر سے نکال دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے خوشیاں دیکھیں اور اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے سورۃ القریش سے محبت کرنی ہے، سورۃ القریش کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے جو بندہ پریشانیوں سے نکل نہیں سکتا، آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے بڑے مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، تنگ دستیوں میں پڑے ہوئے تھے، مشکلوں پریشانیوں کے بھنور میں پھنسے ہوئے تھے اور ذلتوں کی دلدل میں گڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں گے وہ اچانک سے، وہ لوگ اچانک سے یوں جمپ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چند دنوں میں وہ لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں اور وہ پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں اپنے کلام کے نور سے روشنیاں ایسی پیدا فرماتا ہے کہ وہ روشنیاں ان کی زندگی میں چار چاند لگا دیتی ہیں، ان کی زندگی کو چمکا دیتی ہیں۔ جو اللہ کے کلام سے محبت کر لیتے ہیں، یہ سورۃ القریش غربت تنگ دستی سے آپ کو نکال دے گی۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میں چل نہیں سکتا تھا، چلنے لگ گیا، بڑی کوشش کی لیکن ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکتا تھا، نکل گیا، اور اب ایسا نکلا کہ آج لوگ مالدار کہتے ہیں، رئیس کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں، سردار صاحب کہتے ہیں، نواب صاحب کہتے ہیں، سر جی کہتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جدھر جاتے ہیں اللہ رب العزت عزتوں سے نوازتا ہے۔ اب ایسے نکلے پریشانیوں سے کہ مالدار دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی، کوئی مجھے تنگ دست نہیں کہتا، کوئی فقیر نہیں کہتا، کوئی مجھے غریب نہیں کہتا، کوئی مجھے ایسے نفرت کی، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نکل گئے پریشانیوں سے کہ اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کیے، آپ بہتر ہو گئے، آپ اچھے ہو گئے، آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں اور اپنی مرادوں کو دل میں لے کر پڑھتے رہیں، سورۃ القریش کو پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 4 مرادوں کے لیے حافظ صاحب 4 مرادوں کے لیے سورۃ القریش کو لازمی پڑھیے گا، 4 مرادوں کے لیے سورۃ القریش کو چھوڑیے گا نہیں، سورۃ القریش کو تھام لیجئے، سورۃ القریش کو معمول بنا لیجئے، سورۃ القریش کا ورد اپنی زبان پر
جاری کر لیجئے۔ اور سورۃ القریش کی برکات سے پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1 فاقے اللہ ختم فرما دے گا، فاقے اللہ ختم فرما دے گا۔ نمبر 1 فاقوں سے اللہ رب العزت، نمبر 2 مشکلات اور فتنوں سے اللہ بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے نمبر پہ فاقے، اللہ اکبر، تنگ دستیاں، غربت، معاشی پریشانی، اللہ رب العزت مسائل کو، کاروباری مسائل کو، روزگار کے مسائل کو، تنگ دستی کے مسائل کو، پریشانیوں کے مسائل کو، غموں کے مسائل کو اللہ دور فرما دے گا۔ نمبر 2 خوف کسی انسان سے ہے، کسی جانور سے ہے، کسی بیماری سے ہے، حالات سے ہے، تنگ دستی سے ہے، کسی بھی قسم کا خوف ہے نعمتوں کے چھن جانے کا، خوشیوں کے چھن جانے کا، خوشحالیوں کے دور ہو جانے کا خوف ہے، کسی طرح کے جادو سے خوف ہے، جن چیزوں کا خوف ہے، کسی جانور کا، جنات کا، جادو کا، گمراہ ہونے کا خوف ہے، فتنوں کا خوف ہے، مشکلوں کا خوف ہے، پریشانیوں کا خوف ہے، تنگ دستیوں کا خوف ہے، زندگی کی ناکامیوں کا، نامرادیوں کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری خوف اللہ دور فرما دے گا۔ نمبر 3 تیسری مراد، آپ کو کہیں سے امن چاہیے اور آپ کو ہر حال میں تنگ دست اور بے حال اگر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے اس گوشے میں پہنچے ہیں جہاں کوئی آپ کا ساتھی اور مددگار نہیں، اور آپ کو کوئی حاصل کرنے والا اور ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ساتھ چلنے والا نہیں، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، زندگی کی ذلتیں اللہ اکبر میرا پیچھا کر لیں گی، حالات بد سے بد تر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گمراہی سے پریشان ہیں، ذلت سے پریشان ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ میرا خوف بھی ختم فرما دے، تو انشاءاللہ سورۃ القریش کو چھوڑیے گا نہیں، سورۃ القریش کو تھامے رکھیے، سورۃ القریش کے ورد کو جاری رکھیے۔ زندگی کی ذلتوں کو اللہ اکبر رب دور فرما دے گا۔ آپ ولایت چاہتے ہیں، فقیری چاہتے ہیں، ولایت چاہتے ہیں، فقیری چاہتے ہیں، بزرگی چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں، ریلیشن چاہتے ہیں، نسبت چاہتے ہیں، احسان چاہتے ہیں، آپ رات کی تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آنسو بہا کر اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی خاص توجہات چاہتے ہیں، اللہ کا لطف و کرم چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا فضل چاہتے ہیں، اس کا کرم چاہتے ہیں، دعا کا لفظ چاہتے ہیں، دعا کا اہتمام چاہتے ہیں، دعا کی طاقت چاہتے ہیں، دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، دعا کی تاثیر چاہتے ہیں، دعا کو منوانا چاہتے ہیں کہ میرا گھر ہو، میرا تن، میرا من روشن ہو جائے۔ سورۃ القریش، سورۃ القریش بلا تعداد چاند کو دیکھتے ہوئے پڑھیں، اور اس عمل کو خاص طور پہ جب چاند روشن ہو جائے، چاند کی 14ویں تاریخ کو زور زور سے پڑھیں، ذوق شوق سے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں، لب چوم کے پڑھیں، اور دیوانہ وار پڑھیں، عاشقانہ انداز سے پڑھیں، بلا تعداد پڑھیں، ان گنت پڑھیں، بے شمار پڑھیں، بے حساب پڑھیں۔ سورۃ القریش کو پڑھیں، سورۃ القریش کو پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ بس ایک تصور ضرور کر لینا کہ مولا چاند کچھ نہیں ہے، مخلوق ہے، تو خالق ہے، اور تو نے اس چاند کو اتنا روشن اور منور فرما دیا ہے، مولا میری زندگی کو بھی روشن اور منور فرما دے، میرے گھر کو بھی روشن اور منور فرما دے، خوشیوں سے میری زندگی کو 4 چاند لگا دے، مولا کچھ نہیں چاہیے، تیری کرم نوازی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مولا کریم میرا تن من روشن فرما دے، میری زندگی میں اندھیرے ہیں، میری راہوں میں اندھیرے ہیں، میری آنکھوں میں اندھیرے ہیں، میری نسلوں میں اندھیرے ہیں، میری آل اولاد میں
اندھیرے ہیں، میری آنکھوں میں اندھیرے، مجھے غربت کے اندھیروں سے نکال دے، مجھے تنگ دستی کے اندھیروں سے نکال دے، مجھے گناہوں کے اندھیروں سے نکال دے، مجھے غفلت کے اندھیروں سے نکال دے، مجھے جہالت کے اندھیروں سے نکال دے، ضلالت کے اندھیروں سے نکال دے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال دے، مولا مشکلات کے اندھیروں سے، خوف کے اندھیروں سے نکال دے، ذلتوں کے اندھیرے سے، ظلمتوں کے اندھیرے سے نکال دے مولا، ناکامیوں کے اندھیروں سے نکال دے مولا، ناکامیوں اور نامرادیوں، مایوسیوں کے اندھیرے جو میرے اوپر چھا گئے ہیں مولا، وہ اندھیرے جو میرے اوپر چھا گئے ہیں مولا، ان اندھیروں سے مجھے نکال دے اللہ، مجھے ان اندھیروں سے نکال دے۔ بس یہ تصور کرتے ہوئے آپ نے سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ سورۃ القریش کو گنتی نہیں کرنی، حساب نہیں کرنا، پڑھتے جانا ہے، لا تعداد، بے تعداد، ان گنت، بے حساب آپ نے کرتے جانا ہے۔ اور اس سورہ کی برکتیں پھر دیکھیں گے، ناکامیوں کے اندھیرے یا اللہ چھا گئے، جس طرح اپنی تجلی سے، اپنے کرم سے، اپنے نور سے تو نے چاند کو روشنی عطا کی ہے، مولا مجھے بھی روشنیاں عطا کر دے۔ اب عمل کا پورا طریقہ آپ سن لیجئے، عمل کا طریقہ ہر چاند کی 12، 13 اور 14 کو، 12 سے شروع کر لیں، 13 اور 14 عروج پہ ہوگا، 14 عروج پہ ہوگا، 12، 13 اور 14، 12، 13 اور 14 تاریخ کو اگر یہ عمل آپ کرتے رہیں گے، 3 دن کریں، یا ہر چاند جب بھی روشن ہو 10 دن کر لیں، یا کم از کم 14ویں کی رات کو کر لیں، اور یہ باتیں اپنے پروردگار کے ساتھ کرتے کرتے بس یہ ذہن پکا رکھیں، آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ کا پروردگار سن رہا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سمیع بصیر ہے۔ اللہ اکبر۔ 14ویں کی رات کو یہ عمل کریں اور کرتے سو جائیں، اور اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ پاتے، آپ کے پاس وہ ماحول نہیں کہ جس میں چھت یا صحن آپ کو میسر ہو، لیکن 14ویں کا چاند ہے اور تاریخ 14ویں کی ہے، تو پھر تصور میں ہی اپنے بیڈ پر لیٹے، اپنے بستر پر لیٹے، چارپائی پہ لیٹے، فرش پہ لیٹے، جہاں آپ نے سونا ہے وہاں اپنے بستر پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر پڑھ جائیں، پڑھتے رہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھتے رہیں، لیکن لیٹتے وقت بھی اس سورت کا ورد جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصور یہی ہو اور یہ عمل آپ کرتے چلے جائیں، اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھانا، اپنی اولاد کو یہ عمل ضرور سکھانا، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے بچے بچیوں کو، پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو یہ عمل ضرور سکھانا۔ یہ عمل سب کو سکھا کے آپ نے جانا ہے۔ عہد کر لیں، یہ عمل ہم نے خود بھی کرنا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی کروانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ عمل سکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آپ کے دماغ کے اندر جو باتیں آپ سوچ رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی جانتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو باتیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، آپ کے خیالوں میں جو باتیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ چاند نظر نہیں بھی آتا تو تصور میں ہی یہ عمل کرتے ہوئے سو جائیں اور اپنی نسلوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور دے کر جانا۔ یہ میں امانت آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اس امانت کو آگے پہنچانا ہے آپ نے، کیونکہ آپ تو پا گئے، اور نسلیں اگر نہ پا سکیں تو پھر بھی آپ پا کر کتنا پا لیں گے؟ آپ کامیاب ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ آ گیا، لیکن نسلیں محروم رہ گئیں، اولاد محروم رہ گئی، تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ نسلیں آپ کی شاد و آباد ہو جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد، میری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں اور ان کو زندگی کا رنگ لگ جائے، تو پھر آپ نے اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو
نعمتوں سے معمور کرنے کے لیے یہ آپ نے معمول بنانا ہے، ان کو سکھانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ پر بھی اللہ خیر و برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ رب کی طرف سے کرم کے، رحمت کے دروازے آپ پر بھی کھلیں گے، خیر و برکت کے دروازے آپ پر بھی کھلیں گے، رحمتوں کے دروازے آپ پر بھی کھلیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ برکتوں، رحمتوں کے دروازے آپ کی آل اولاد کے اوپر اور آپ کی نسلوں کے اوپر بھی کھلیں گے، اور اللہ کا ایسا بے پایا فضل و کرم ہوگا کہ دل آنے والی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی، آنے والی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی، اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کی نسلیں اس بندہ درویش کے لیے بھی دعا کریں گے کہ ہمیں کسی اللہ والے نے یہ عمل بخشا تھا، یہ اس عمل کی اجازت ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے اندر اللہ اکبر، ایک مرتبہ اللہ اکبر لکھ دیجئے۔ آپ کو خصوصی اس کی اجازت ہے، خصوصی اجازت ہے، نہیں لکھیں گے تب بھی اجازت ہے۔ آگے اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو یہ زیادہ سے زیادہ بھیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ یہ خوبصورت ویڈیوز اور یہ خوبصورت اعمال آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل آپ کریں گے تو آپ بھی شاد و آباد ہوں گے، خوشحال ہوں گے، نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، آپ کی آل اولاد اور آپ کی نسلیں بھی مالا مال ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورۃ القریش دل کی سیاہی کو مٹانے کا ایک مجرب عمل ہے، ایک آزمودہ عمل ہے۔ یہ دل کی سیاہی کو بھی ختم کرتی ہے۔ دل کی سیاہی جو دل کے اوپر گناہ کر کر کے ایک نقطہ سا لگتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، آٹھواں، نواں، دسواں، جیسے جیسے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان نقطوں کو مٹانے کے لیے سورۃ قریش کے اوپر جتنے نقطے ہیں، یعنی اس کے لفظوں پر جتنے نقطے ہیں، اتنی بار دل کے نقطوں کو مٹانے کے لیے روزانہ کسی بھی وقت سورۃ القریش کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ سورۃ القریش کو پڑھیں کہ یا اللہ جتنے نقطے ہیں اتنی بار سورۃ قریش آپ پڑھیں گے، یا اللہ جتنے نقطے میرے دل کے اوپر گناہوں کے پڑے ہیں، سورۃ القریش کی برکت سے، اس کے نقطوں کی برکت سے، یا اللہ میرے دل کے اوپر جو گناہوں کے نقطے سیاہی کے لگ گئے ان کو صاف فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو صاف فرما دے گا۔ رب سے جو مانگیں گے وہ عطا ہوگا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ دل پر کتنے نقطے ہیں، یہ تو اندازہ ہی نہیں۔ ہم تو گناہگار، خطاکار، سیاہکار، قدم قدم پر غلطیاں کوتاہیاں کرنے والے لوگ ہیں، انسان ہیں، بھولنے والے ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں۔ تو آپ اللہ رب العزت کے دربار میں سورۃ القریش کا نذرانہ پڑھ پڑھ کے پیش کرتے رہیں۔ سورہ قریش کے نقطوں کے تعداد کے مطابق جتنے اس کے اوپر نقطے ہیں، اتنی تعداد میں سورۃ قریش روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دل کتنا بھی زیادہ نقطوں سے بھر گیا ہے، سیاہیوں سے بھر گیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ دل صاف اور شفاف ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ برباد دل آپ کا آباد ہو جائے گا، ویران سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اور آپ کے دل کو کیسے تندرستی ملتی ہے، کیسے صحت ملتی ہے، کیسے راحت ملتی ہے، کیسے برکتیں ملتی ہیں، کیسے سکون ملتا ہے، کیسے شفا ملتی ہے۔ دل کی بیماریاں دور ہوں گی، دل کی روحانی بیماریاں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ظاہری دل کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بیماریاں بھی آپ کے دل کے ساتھ جو لگی ہیں وہ اللہ ان کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سورۃ القریش کی برکت سے، سورۃ القریش کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ سورۃ القریش کی برکت سے دل کی ظاہری باطنی امراض اللہ دور فرما دے گا۔ سورۃ القریش کی برکت سے نعمتوں میں فراوانی ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، یہ عمل کر کے دیکھیں۔ 12، 13 اور 14 چاند کی ہر مہینے کر لیا کریں، 12، 13 اور 14 کو، اور نہ 3 دن کر سکیں تو کم از کم ایک رات 14ویں کی وہ کر لیا کریں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو چاند کے 10 دن، کتنے یعنی چاند کی 10 سے لے کر 20 تک آپ اس عمل کو کر لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں
रब ताला की तरफ से करम नवाजियाँ कितनी होती हैं। सूरतुल कुरैश के नुक्ते ज़रूर गिन लीजिएगा, जिस कदर ये नुक्ते हैं ना, उतनी तादाद में अगर दिल सख्त हो गया है, दिल पत्थर हो गया है, दिल बंजर हो गया है, दिल उदास हो गया है, दिल बीमार हो गया है और गुनाहों की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, अपने आप के लिए ये अमल करें, दूसरे किसी बहन भाई के लिए अमल करें, अपने बेटों और बेटियों के लिए करना चाहें, जिसके लिए करना चाहें, अपने लिए करना चाहें, इस अमल की इजाज़त है। कर भला, हो भला, होता है भले का भला।